ہم کربلا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ میدان کربلا میں کیا کچھ ہوا، اور اتنے 100 سال کے بعد بھی جب عاشورہ کا دن آتا ہے تو ہم جب ان واقعات کو سنتے ہیں، کوئی ذاکر ہمیں وہ واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا جس طرح شام غریبہ میں بریک سے پہلے بھی ذکر کری تھی اپنے مہمانوں کے ساتھ کہ جب طالب جوہری صاحب شام غریبہ پڑھتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم دیکھتے تھے، تب شاید اتنی عقل نہیں تھی، اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن میری والدہ جب میرے ساتھ بیٹھ کے رو رہی ہوتی تھی زاروں قطار تو میں دیکھ رہی ہوتی تھی، اور تب بھی ایک فیل ہوتی تھی کہ یہ جو شام غریبہ پڑھی جا رہی ہے، یہ جو بتایا جا رہا ہے، جن واقعات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ ظاہری بات ہے 7 8 9 سال کے بچے کو اتنی عقل نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں ان واقعات کو جب یاد کیا جا رہا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم بچپن سے وہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور ایک محبت اور انس کا جو ایک عنصر ہوتا ہے، ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے ان پیاری ہستیوں سے۔ نواسہ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسین سے ان کی بہت بڑی قربانی ہے اسلام کے لیے، اور میں اکثر آج کے حالات سے جب کمپیئر کرتی ہوں کہ جو کربلا میں ہوا تھا اس کے بعد جو آج کے حالات ہیں، آج کے جو مسلمان ہیں، ان کے لیے اس بارے میں کیا ایک لیسن ہے، کیا ایک درس ہے کہ ہم ان واقعات کے ساتھ آج کی زندگی کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو کیا آج کے دور میں، دور حاضر میں یزید نہیں ہے؟ بالکل یزید ہے۔ اگر آپ اسرائیل کے وزیر اعظم کی بات کریں تو نتن یاہو کو آپ یزید ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج کے دور میں ہمارا مسلمانوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ وہی ہونا چاہیے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا کردار تھا۔ اچھا، میرے ساتھ ایک بڑی پیاری ہستی موجود ہیں جن سے میں آج ہم نے اسپیشل ٹائم لیا، اور میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ میں ان کو انٹرویو کرنے جا رہی ہوں۔ افتخار عارف صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، شاعر ہیں، اسکالر ہیں، اور بہت ہی جو پڑھی لکھی لٹریری شخصیات ہمارے ملک میں موجود ہیں، ان میں ایک اپنا تعارف رکھتے ہیں۔ سر کی بہت سی کتابیں ہیں آپ نے سنی ہوں گی، اور بہت سے انٹرویوز بھی آپ نے سنے ہوں گے، اور کربلا کے حوالے سے، یوم عاشورہ کے حوالے سے ان کی شاعری بھی آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی۔ تو بہت شکریہ افتخار صاحب، آج کے خاص دن پر آپ نے وقت دیا۔ بہت مہربانی، آپ نے یاد رکھا۔ افتخار صاحب، ہم عاشورہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں یہیں سے شروع کرنا چاہوں گی، چونکہ آپ شاعر بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، اور شاعر کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاعر بڑا حساس ہوتا ہے، بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، معاشرے میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان پہ گہری نظر رکھتا ہے، اور ان کی عکاسی بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ چیزوں کو اس طرح فیل کرتا ہے جس طرح ہر انسان نہیں فیل کر سکتا۔ یہ بات کسی حد تک تو درست ہے، مگر یہ شاعروں کی پھیلائی ہوئی بات ہے۔ سب لوگ حساس ہوتے ہیں، اس میں شاعر ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ مصور بھی حساس ہوتا ہے، گلوکار بھی حساس ہوتا ہے، آرٹسٹ ہم کہہ سکتے ہیں، آرٹسٹ حساس ہوتا ہے، جتنے بھی فنکار ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب دوسری بات یہ، شاعر کا ایک کام ہوتا ہے لفظ کا اور خیال کا اور احساسات کا، اس کو وہ کس طریقے سے استعمال کرتا ہے ادب میں، وہ ایک جدا گانا بات ہے۔ آپ نے شروع میں ہی یہ بات کہہ دی کہ جو کربلا ہے وہ ایک علامت ہے، ایک نشان ہے، ایک رویہ ہے، ایک اسلوب ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ ہر دن جو ہے وہ روز عاشور ہے، اور ہر سرزمین کربلا جیسی سرزمین ہے۔ مسلم دنیا جس صورت احوال سے گزر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو کچھ پچھلے چند مہینوں سے غزہ میں جو کچھ ہوا، جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور ابھی ایران میں جو کچھ ہوا، ایک طاقت کا مجرمانہ استعمال، اور عمومی طور پر امت مسلمہ کی بے حسی، عمومی طور پر، یعنی کچھ لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے بعض موقف بہت واضح بیان کیے، لیکن کیسے یہ سب واقعات ہو جاتے ہیں؟ آپ روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ اخباروں میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب یہ نہیں خبر چھپی ہوتی کہ غزہ میں اتنے بچوں تک کھانا نہیں پہنچایا جا سکا، اتنے ہسپتالوں پر بمباری ہو گئی، اتنے شہید ہو گئے، اتنے لوگ گھر چھوڑنے پہ مجبور کر دیے گئے، اور مجبور کیا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنی زمینوں سے دوسرے ملکوں میں منتقل ہو جائیں۔ یعنی اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور کربلا کی جہاں تک آپ نے بات کی، اس کا ایک بہت واضح موقف ہے، اور سب نے اس کی نشاندہی کی ہے۔
جب یزید برسر اقتدار آیا اور خلیفہ ہوا امیر شام کے بعد، تو اس نے فوراً یہ حکم نامہ جاری کیا کہ میری بیعت لی جائے، اور خاص طور پہ مدینے والوں سے اور حرم میں رہنے والوں سے، اور 4 نام اس نے خاص طور پہ کہے کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں، عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت ابو بکر کے صاحبزادے عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر ابن عوام کے صاحبزادے، اور سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور کہا کہ ان سے بیعت لے کے بھیجی جائے۔ جو گورنر تھا اس نے ان کو طلب کیا، اور اس پہ امام نے ان سے کہا کہ مجھ جیسا آدمی یزید جیسے آدمی کی بیعت نہیں کرتا۔ بالکل۔ وہاں سے واپس آئے، مکے چلے گئے۔ مکے میں معلوم ہوا کہ یہاں ایک سازش کی صورت اور ہے، وہاں عبداللہ ابن زبیر بھی بیعت سے انکار کر چکے تھے۔ بعد میں جو بھی ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ مگر اب جب آ رہے تھے، کوفے سے مسلسل خطوط آ رہے ہیں اور بلاوے آ رہے ہیں کہ وغیرہ، امام نے کوئی اگر لشکر کشی مقصود ہوتی تو وہ مدینہ میں ہی رہ جاتے، مدینہ ہی میں قیام فرما لیتے، اور یا مکے میں ہی قیام فرما لیتے جہاں بہت سی کمک مل سکتی تھی۔ 72 آدمی کہا جاتا ہے، 124-25 آدمی کہے جاتے ہیں، جو بھی تعداد ہو، یہ چلا اور یہاں کربلا تک پہنچا۔ اب وہ جو کربلا میں قیام ہے 2 محرم سے 10 محرم تک کا، اس میں 2 باتیں ہیں جو اقتدار اور قدروں کے درمیان ہمارے بعض فلاسفہ نے یہ بات کہی ہے کہ خیر اور باطل کی جو یہ جنگ ہے یہ ہمیشہ سے ہے، ستیرہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، یہ ہمیشہ سے ایسے ہوتا رہتا ہے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، تو موسیٰ اور فرعون اور شبیر و یزید ہر زمانے میں ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے یہ طے کیا کہ اچھا بہت باتیں آپ ہو چکی ہوں گی اور ہوں گی، لیکن شب عاشور بہت اہمیت کی حامل ہے، جس رات کو امام نے اپنے تمام انصار کو اور اپنے اعزاء کو جمع کیا خیمے میں، اور چراغ روشنی گل کی، اور یہ فرمایا کہ انجام کار جو ہے اس کا وہ شہادت ہے، یعنی کوئی اور صورت، کوئی اور باہر نکلنے کی صورتحال سے نہیں ہے بجز شہادت کے، تو ان کو صرف میرا سر چاہیے۔ اگر آپ لوگ میں سے کوئی جانا چاہے تو آپ چلے جائیں، بلکہ مجھے بالکل قطعاً کوئی ملال نہیں ہوگا، اور لوگوں نے اس پر بہت خلوص کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ نصرت کا اعلان کیا۔ پھر کربلا میں جو ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ اس کربلا کے واقعے میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے 2 حصے ہیں اس کے، ایک تو وہ حصہ ہے جو مدینے سے کربلا تک کا ہے، اور ایک وہ حصہ ہے جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے دمشق اور دمشق سے مدینے تک کا ہے۔ اب یہ جو دونوں حصے ہیں، یہ ایک کی قیادت یوں کہیے کہ حسین ابن علی فرما رہے تھے، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھتیجے امام زین العابدین علی ابن الحسین کے ساتھ اس اسیروں کے اور قیدیوں کے قافلے کی سرداری یا قیادت کر رہی تھیں۔ جس طرح سے ان کو تماشا بنایا گیا، اور قد دیکھیے عربوں میں یہ ہے کہ جب کسی کو شہید کر دیتے ہیں اور اس کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں تو لاشوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ شام غریبہ میں شہادت امام کے بعد حکم دیا گیا کہ لاشیں پامال کر دیے جائیں۔ اتنے میں حر جو تھے وہ ان کے لشکر کے سالار تھے، ان کا قبیلہ آیا اور ان کہا کہ نہیں، وہ تو ہمارے قبیلے کا سردار تھا، ہم اس کی لاش تو اگر آپ کربلا تشریف لے جائیں تو آپ دیکھیں گی کہ جہاں مقتل ہے
وہاں جہاں اور شہیدوں کی جو قبریں ہیں وہ تو حرم میں ہیں، قریب ہیں، مگر حر کی قبر بہت دور ہے، انہوں نے اپنے قبرستان میں لے جا کر ان کو دفن کیا. تو بہت ہی پھر دمشق میں اور یزید کے ہاں عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جو جناب سیدہ زینب کے خطبے ہیں، امام زین العابدین کا بیان ہے، یہ ایک ایسی المناک، اچھا جتنے بڑے عالمی ہیں جنہیں آپ کہیے، کوئی ایک واقعہ تاریخ عالم میں ایسا نہیں ہے جو دیومالائی کہانیاں یا مائتھولوجیکل جو اسٹوریز ہیں، دیومالا جس کو ہم کہتے ہیں، اساطیر جو ہیں، وہ اور صورت ہے. یہ تو ایک تاریخی واقعہ ہے کہ 10 اکتوبر 680 عیسوی میں یہ واقعہ رونما ہوا، اور 61 ہجری اور 10 محرم، آج 1447 آ گیا. بہت پابندی لگائی گئی کہ اچھا یہ کیا تھا. ایک جملے میں رمز قرآن از حسین آموختیم، اقبال نے لکھا، ذاتش او شولہا اندوختیم تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت. کہ حسین نے کیا کیا؟ حسین نے قیامت تک کے لیے یہ بات راسخ کر دی، قائم کر دی، نافذ کر دی کہ ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا جاتا، اور جو صاحبان عظیمت ہیں وہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کربلا کے شہیدوں کی فہرست دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ خود امام حسین ہیں، بھائی ہیں ان کے حضرت ابو الفضل عباس، اور 3-4 بھائی ان کے ہیں، ایک بھتیج حسن، امام حسن کے دونوں بچے ہیں، قاسم اور عبداللہ، اور سمجھیے بیویاں ہیں جو قید میں رہی، ام کلثوم سلام اللہ علیہا، جناب زینب، رباب، شہربان. سارے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی کے نمائندے آپ کو اس میں ہر سن کے، علی اصغر سے لے کر اور جوان تک، عمروں کی جو جس کو نمائندگی آپ کہتے ہیں، صنف کی جو آپ نمائندگی دیکھتے ہیں، نسلوں کی جو نمائندگی دیکھتے ہیں، اور وہ سب اس بات پر تھے کہ حسین نے یہ کہا تھا کہ میرے نانا کے دین پر حرف آ رہا ہے، ایک فاسق و فاجر آدمی طاقت کے بلبوتے پر اسلام کی صورت کو بگاڑنے پہ درپے ہے، اور میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. تو یہ جو بیعت سے انکار ہے، یہ ایک علامت بن گیا، ایک نشانی بن گیا. اور آج بھی دنیا میں جب بھی بات ہوتی ہے، اور اس میں اب تو ہمارے ہاں بر صغیر میں خاص طور پر سواد اعظم میں شیعہ، سنی، ہندو، عیسائی، تمام سکھ، تمام مذہبوں کے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. اور ابھی آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں، میڈیا میں ہیں، کہ ابھی آج کل سفر کے مہینے میں نجف سے لوگ کربلا پاپیادہ سفر کرتے ہیں، تو سفر کرنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے. تو دن بدن یہ بات بڑھتی جا رہی ہے کہ اور اس پیغام کو لوگ سمجھ رہے ہیں. اور جو مت ہوتی ہے، عام طور پر کہانیاں ہوتی ہیں، جیسے ہم نے اس میں حاشی آرائی ہوتی ہے، اس میں روایت آمیزی ہوتی ہے، اس میں مبالغہ ہوتا ہے، اس میں غلو کو درک ہوتا ہے. بھائی یہاں تو یہ سب ہوا ہے، اور یہ سب تاریخ کا حصہ ہے. یعنی یہ کوئی خواب کی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی جو ایک خانوادے کا ایک نوجوان ہے جو یہ کہتا ہے. اور بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے جو خلافت راشدہ کے بعد جب اسلامی مملکت اسلامی نہیں رہی، مسلمانوں کی مملکت تو رہی
مگر اپنی روح میں ملوکیت کی شکل اختیار کرے گی. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ امیر شام سے لے کر اور آخر تک 90-92 برس ہو، اور اس کے بعد بنو عباس آئے. بنو عباس پہلے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بدلہ لینے کے اور انتقام کی آواز پر اٹھے، اور رفتہ رفتہ انہوں نے بھی اتنا ہی ظلم کیا آل محمد پر جیسے بنو امیہ نے کیا تھا. لیکن کیا ہوتا ہے، ان تاریخ میں آپ دیکھیں گی تو بہت جگہ ملتا ہے ان کی قبریں کھود دی گئیں، ان کے مزارات کو منہدم کرا دیا گیا، ان پہ پانی جیسے دریا کا پانی فرات کا اور اس طرف کو تاکہ مسمار کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن مگر بچھا تیرا فرش عزا رہا تیرا غم، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس غم کو کس اہتمام سے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، ان سے بلکہ سوری سر میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ اتنی ایسی گفتگو کر رہے تھے کہ میرا انٹرپٹ کرنے کو دل نہیں چاہا. 2-3 بار میں کچھ سوال پوچھتے رہ گئی. ہندوؤں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو امام حسین کی اس قربانی کو باقاعدہ یاد کرتے ہیں محرم میں. جی ہاں، ان کو برہمنی حسینی برہمن کہتے ہیں. اور اس کے حوالے سے جو تاریخ واقعہ بتاتی، میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. لیکن ایک اگر آپ کی اجازت سے میں بریک پہ چلی جاؤں، بریک سے واپسی پہ جو حسینی برہمن ہے، جو ہندوؤں میں ایک طبقہ کہہ لیں، اور وہ کس طرح محرم کا احترام کرتے ہیں اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے، تو ہم افتخار صاحب سے سمجھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، افتخار عارف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اور بریک سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ کے گئی تھی کہ حسینی برہمن جو کہ ہندو ہیں اور وہ محرم کا بڑا احترام کرتے ہیں، تو ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو افتخار صاحب میں آپ سے ذرا سمجھنا چاہوں گی. جی ہاں، دیکھیے واقعات کربلا کے سلسلے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو تاریخ میں ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو ہم مقتل کہتے ہیں. یعنی جو روایتیں ہوتی ہیں کہ بھئی ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ سنا، اور وہ مقاتل میں لکھی گئیں، انہی مقاتل سے پھر تاریخ میں منتقل ہوئیں. تو مثلا یہ بات ایک مذکور ہے، کبھی روایت پڑھنے میں آتی ہے کہ امام نے شاید کسی وقت یہ کہا کہ میں یہاں سے جاؤں گا، یا تو میں براہ راست یزید سے گفتگو ہو سکتی ہے، یا یہ کہ میں ہندوستان کی طرف چلا جاؤں وغیرہ. اچھا، اب یہ وہ باتیں ہیں جو تاریخی طور پر اس کی کوئی میری نظر میں سند نہیں گزری، مگر بیان ہوتی ہے یہ روایت. یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے کچھ لوگ، کوئی قافلے کے کچھ لوگ برہمن جو تھے، وہ بھی بعد از شہادت حسین کربلا کے معرکے میں شریک ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب نتیجہ یہ ہے کہ میں نے ٹی وی کے اوپر ان میں سے کئی لوگوں کے انٹرویوز دیکھے. یہ جو سوشل میڈیا پر جب ایام اعزاء آتے ہیں تو اس میں کچھ خاتون ہیں بزرگ، ان کا ذکر آتا ہے. ہمارے بڑے تھے انتظار حسین صاحب، انہوں نے ان کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا بھی ہے. تو یہ اس پہ حیرت کی کوئی بات نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو جیسے حضرت گرو نانک دیو جی ہیں جو سکھوں کے پہلے گرو ہیں، ان کو بہت اعتقاد تھا، اور وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حرمین کی زیارت سے بھی فیضیاب ہوئے تھے. تو یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو فرقہ وارانہ حد بندیوں سے بہت آگے کی بات ہوتی ہے. یعنی یہ کوئی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس فرقے کے، اور یہ مسلمان ہونا، مومن ہونا یقینی ظاہر عظمت کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، سعادت کی بات ہے. مگر حسین کی قربانی ایک علامت اس لیے بن گئی کہ ایک شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں باطل کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، اور اس کی مجھے جو بھی قیمت ادا کرنی ہوگی
وہ قیمت ادا کروں گا، اور اس نے وہ قیمت ادا کی۔ اگر وہ کہہ دیتے کہ اچھا ہم بیعت، اچھا اور بھی تو لوگوں نے بیعت کی تھی نا۔ کسی نے کہا کہ مدینے میں جب لوگوں نے بیعت کر لی تھی تو حسین ابن علی نے کیوں بیعت نہیں کی؟ حضرت مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو دوسرے صحابہ نے بیعت کی کیوں تھی؟ جب اس طرح کے آدمی نے، اتنے بڑے آدمی نے بیعت سے انکار کیا تھا، تو یہ ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ اتنے برس گزر گئے اس واقعے کو، لیکن اب مراسم ہو گئے۔ جب روحانی واردات، تاریخی واردات آپ کی تہذیب میں گھل مل جاتے ہیں تو اس کی شکلیں ذرا مختلف ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ اگر عراق میں محرم دیکھیں گے تو وہ جداگانہ ہے، اگر آپ شام میں دیکھیں گے تو وہ جداگانہ ہے، یمن میں دیکھیں گے، اور ہمارے بر صغیر کا جو محرم ہے اس میں بہت سی چیزیں نئی آئی ہیں، لکھا بہت کیا ہے۔ اور میں بیٹے آپ سے کہوں کہ شاید کسی اور زبان میں واقعہ کربلا پر اتنے تواتر اور تسلسل سے اتنا بڑا ادب تخلیق کیا گیا جیسا ہمارے ہاں۔ یعنی اردو میں تو قطب قلی شاہ اور بڑے نام جو ہیں، چنی لال دلگیر اور سودا اور میر اور خلیق اور ضمیر، اور ان کے بعد تو دونوں بڑے جو ہمارے ہیں، انیس اور دبیر، انیس، مونس، سلیس، عشق، تعشق، حتیٰ کہ یہاں ہمارا جو زمانہ ہے، یعنی میرا جو پاکستانی زمانہ ہے، اس میں آپ دیکھیے سید آل رضا، جوش ملی آبادی، صبا اکبر آبادی، نسیم امروہوی، قیصر بارہوی، صفدر حسین، جوہر نظامی، امید فاضلی، سحر انصاری، ہلال نقوی، اختر عثمان، بہت لکھا گیا۔ اور اس قدر ہمارے فیض صاحب نے مرثیے لکھے، کرار حسین صاحب نے، مصطفیٰ زیدی کا مرثیہ میرا پسندیدہ ترین مرثیہ۔ میں آپ سے یہ پوچھنے جا رہی تھی کہ ان میں سے آپ کا پسندیدہ کون سا؟ اور ظاہری بات ہے جس نے بھی لکھا بڑے دل سے، بڑے لگن سے، بڑی محبت سے، بڑے ان سے لکھا، اس چیز کو محسوس کر کے لکھا، بغیر اٹیچمنٹ کے آپ لکھ ہی نہیں سکتے۔ لیکن کس کے قلم نے آپ کی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا جس نے کربلا کا واقعہ بیان کیا؟ دیکھیے یہ جو ہے موازنہ میرے نزدیک شاید ہو رہی، میں اپنی ذاتی پسند تو ہو سکتی ہے نا، کے حوالے سے بات کریں تو مجھے تو دیکھیے اقبال نے بھی بہت کربلا پہ لکھا اور انیس نے بھی کربلا پہ لکھا، اور میں ان دونوں شاعروں کے ایک پس منظر میں بتانا چاہتا ہوں۔ اقبال کے زمانے میں مسلم دنیا کا کوئی ملک خود مختار آزاد نہیں تھا، اور وہ چاہتے تھے بیداری، اور وہ چاہتے تھے کہ جذبہ حریت بیدار ہو اور مسلم قوم نیل کے ساحل سے کاشغر تک ایک ہو جائے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے قوت کشید کی، بامن میا کے مسلک کے شبیر معرضوست، کہ میرے پاس مطالعہ میرا مسلک جو ہے وہ شبیری ہے، تیر و سنان و خنجر و شمشیر معرضوست۔ اور بالکل واضح طور پر یہ کہا کہ قلندر میل تقریر ندارت، مجھے کوئی لمبی تقریریں کرنے کا کوئی شوق نہیں، میں قلندر نہیں ہوں، نہ میں کوئی ایسی باتیں کرتا ہوں۔ بجز نقطۂ اکسیر ندارت، میرے پاس آپ کے مرض کا ایک علاج ہے، اور کوئی اکسیر میرے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ از ان کشت خراب حاصل نیست جو آواز خون شبیر ندارت۔ اگر حسین ابن علی کی شہادت سے استفادہ نہیں کیا، ان کے اسوے پر عمل نہیں کیا، ان کی تقلید و پیروی نہیں کی، تو یہ سب بیکار جائے گا۔ یہ درجہ انہوں نے دیا، اور بالکل یہی صورت احوال انیس کی ہے کہ انیس نے اور مرزا دبیر نے، یہ دونوں برابر کے شاعر ہیں، اور دونوں نے مرثیے کو جس مقام پر پہنچا دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں زبان پر بھی احسان ہے، اور پوری مسلم تہذیب کی ایک روایت کو ان شاعروں نے اپنے ہاں جمع کر دیا۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ بالکل۔ اچھا افتخار صاحب، یہ جب ہم جملہ پڑھتے ہیں
کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد. جی ہاں، اس کے معنی کیا ہیں؟ جی ہاں، دیکھیے اس میں جس سیاق و سباق میں یہ شعر محمد علی جوہر علیہ الرحمہ کا ہے وہ یہ ہے کہ قتل حسین اس میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کا مطلب یہ تھا کہ احیاء دین، احیاء حق، قیام حق اور عدل اور انصاف کا قیام قربانی کے بعد ہی ہوتا ہے، جب کربلا گزر جاتی ہے، جب آپ جھیل لیتے ہیں. اب یہ دیکھیے یہ شعر کب لکھا گیا؟ جب انگریزوں سے نبردآزماں تھے اور جیلوں میں چلے جاتے تھے، اور انگریز برٹش راج کے، اور اس وقت انہوں نے لکھا تھا کہ اسی طریقے سے مولانا سلیمان ندوی جو عالم ہیں اور وہ شعر لکھ رہے ہیں کہ 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، وہ ایک قطرے خون جو رگ گلو میں ہے. ہر انسان کے بدن میں لہو کی ایک بوند ایسی ہوتی ہے جو اس سے اصرار کرتی ہے کہ تو کلمہ حق کہہ دے اور تو اس پہ قائم رکھ. فیض نے کہا تھا کہ حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح، آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے. تو یہ جو حرف حق کا کہنا اور اس پہ قائم رہنا، یہ اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا اس طریقے سے. اور میں وقت نہیں ہے اور میری یہ شاید حیثیت بھی نہیں ہے کہ عالم انسانیت کی تاریخ میں جن لوگوں نے عظیمت کا مظاہرہ کیا ہے، اگر آپ ان کی فہرست دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ حسین ابن علی کی جیسی قربانی اور جیسا ایثار اور جیسا مثالیہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آتا. اچھا، ابھی جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو دور حاضر میں بھی بہت سے یزید ہیں، جیسے کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بات کی. اور اگر ہم ابھی فلسطین کی سچویشن کی بات کریں، اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی. سر جب ہم کہتے ہیں نا انسانیت سوز، تو ہم اپنے الفاظ میں انسانیت سوز کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ انسانیت سوز. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی کچھ سخت لفظ ہو تو ہم اس میں بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ حیوانیت کو بھی پیچھے چھوڑ گیا وہ بندہ نتنیاہو. کس طرح نومولود بچوں کو مارا گیا، خواتین کو، پھر ہاسپٹلس پہ بمباری. آپ دیکھیں کہ جنگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں کہ اسپتالوں پہ بمباری نہیں کی جاتی، بچوں پہ بمباری نہیں کی جاتی، عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ادھر دیکھ لیں. اور پھر مسلم امہ کا کردار، جب ہم اپنے مذہب کو پڑھتے ہیں تو مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے میں درد ہوگا پورے جسم میں درد محسوس ہوگا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے ہم OIC جسے ہم کہتے ہیں 57 ملکوں کی انجمن ہے، اور اس کی ایک فوج بھی اور ایک عدد فوج بھی ہے جو مسلمانوں کی، جس کے راحیل شریف صاحب شاید کمانڈر ان چیف ہیں وغیرہ. مگر جو سیاسی مصلحتیں ہیں وہ جداگانہ ہیں. ابھی آپ نے ایران کا قصہ دیکھا. ایران کے قصے میں کن کن مسلمان ملکوں نے اعانتاً ساتھ دیا اسرائیل کا. یہ شرمناک بات ہے کہ نہیں ہے؟ جن کی ایئر سپیسز استعمال ہوئے ان کا ذکر کریں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں سے واضح پیغام گیا. اقوام متحدہ میں بھی، یہاں بھی پاکستان کی حکومت میں بھی وزارت خارجہ نے، وزیر اعظم نے واضح طور پر، ہمارے وزیر دفاع نے، ان لوگوں نے واضح طور پر اپنا موقع بیان کیا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں نا بیٹے کہ ٹی وی پر جو امیج آتی ہے مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. مجھ کو کئی دن، کئی مہینے ہو گئے کہ میں خبریں نہیں دیکھتا، اس لیے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں. اور جو جس کو کہتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی، یعنی، اور یہ جیسے مذاق ہو رہا ہے بلیٹنٹلی ایک لگا ہوا کہ جی وہ اقوام متحدہ میں یعنی کون سا ویٹو کر دیا، پھر ویٹو کر دیا، ہر بات سیکورٹی کاؤنسل میں ویٹو ہو، ادھر ویٹو کر دیا، اور پشت پناہی حاصل ہے ان کو مغرب کی.
ایران کے مسئلے میں بھی آپ نے دیکھ لیا. ابھی آپ دیکھیے کشمیر کا مسئلہ کہا گیا ہوا ہے, فیصلہ ہے کہ بھئی ہمارا انڈو واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ہمارے حق میں یا ان کے حق میں نہیں ہے, یہ ایک سمجھوتا ہے اقوام متحدہ, مگر وہ یک طرفہ اس پہ عمل کر رہے ہیں, بضد ہے نا وہ, ٹھیک ہے, اور ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں سر سفارتی سطح پر. اچھا, مجھے گلزار صاحب کی لکھی ہوئی چند لائنیں یاد آ گئیں. وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار وقت سے لمحہ گرا کہیں, ایک بار وقت سے لمحہ گرا کہیں, وہاں داستاں ملی لمحہ کہیں نہیں. تو افتخار صاحب, جو ہم لمحوں کی قدر کو نہیں پہچان پاتے تو پھر وہ داستانوں میں بدل جاتے ہیں. تو ابھی آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اب نہیں تو کب؟ یہ دیکھیے, یہ تو جو بھی یعنی اگر آپ قرآن حکیم کی تلاوت کریں تو ہر 4-5 صفحے کے بعد 6 صفحے کے بعد ایک بات ضرور آتی ہے کہ اور پھر انہوں نے نافرمانی کی, اور دیکھو پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے پھر یہ کیا, دیکھیے اس پیغمبر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, یہ جو ہے یہ اس پیغمبر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. مسلسل یہ شاید یہ جسے ہم کہتے ہیں پیٹرن ہے, لیکن مجھے بالکل یہ امید ہے, اور میری ان سے نیازمندی تھی فلسطینیوں سے, میں گیا بھی ہوں ان کے کیمپس میں, اور یاسر عرفات صاحب سے فیض صاحب کی بہت دوستی تھی, اور جو اس زمانے میں زین العابدین احمد نام تھا ان کا, وہ جو اس کے تھے ٹیونس کے, بیگم فیض اور میں لندن سے وہاں گیا تھا, یہ تو ہم نے دیکھا, ہم اس قدر یہ بھی ہے کہ ہم نے فلسطین کے حقوق کے سلسلے میں بہت لکھا. اچھا, ہم سے کبھی کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ عرب ہمارے بارے میں نہیں لکھتے, بھئی وہ نہ لکھیں, فرض کیجیے کہ اگر کوئی آدمی نہیں لکھ رہا ہے تو ان کی مرضی, مگر ہم تو محسوس کرتے ہیں ان کے بارے میں. ہمارا آدمی تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں, یعنی اس کو تو ہر جگہ کی خبر آ رہی تھی, اور وہ ہر بات پر گریہ کر رہا تھا. تو ہم جو بڑی سطح پر یعنی فخر ہمیں کرنا چاہیے, میں تو اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ میں نے 2 لفظ ان کے بارے میں لکھے, اور کوئی بات میں نے کہی, اور یہ بھی میں نے کہا کہ ایک جملہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب شہادت سے پیشتر امام نے استغاثہ بلند کیا تھا کہ رضن و قضائے ہی و تسلیم لامرہ یا غیاث المستغیثین, اے فریاد رسانوں کے فریاد سننے والے, میں نے تیرے امر کو تسلیم کیا, جو تیرا فیصلہ ہے, اور میں نے تیری رضا پہ سر جھکا دیا. اور جو کلمہ استرجاع جسے ہم کہتے ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ ایک ایسا یعنی ایسی بڑا ایپیسوڈ ہے میرے خیال میں کہ جس پر جتنا لکھا جائے اور کہا جائے, اور ہر نئے زمانے میں اس کے بارے میں نئے زاویوں سے لکھا جاتا ہے, اور لکھا جاتا رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد, اور سر سے ہم کچھ نظم یا شاعری ان کی سننے کی ریکویسٹ کریں گے بریک کے بعد. سلام کے 2-3 شعر اور ایک چھوٹی سی نظم. حسین تم نہیں رہے, تمہارا گھر نہیں رہا. حسین تم نہیں رہے, تمہارا گھر نہیں رہا, مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. حسین تم نہیں رہے, تمہارا گھر نہیں رہا, مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. کوئی بھی ہو
کسی طرف کا ہو، کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا۔ صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں، صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ یہ ایک نظم آپ فرما رہی ہیں، کربلا گواہی دے، کربلا گواہی دے فاطمہ کی بیٹی نے باپ کی شجاعت کو صبر سے بدل ڈالا، بھائی کی رفاقت کا حق ادا کیا کیسا۔ کربلا گواہی دے، کربلا گواہی دے، باب شہر حکمت سے خیمہ گاہ نصرت تک، محضر شہادت تک کیسے کیسے نام آئے، کیا عجب مقام آئے۔ حق کی پاسداری کو فرض جاننے والے راہ حق میں کام آئے، ساتھ ساتھ تھی زینب، دیکھتی رہی زینب۔ کربلا گواہی دے، پھر وہ شام بھی آئی جب بہن اکیلی تھی، ایک سفر ہوا انجام، ریگے گرم مقتل پر چند بے کفن لاشیں، بھائیوں بھتیجوں کے، ساتھ چلنے والوں کے، ساتھ دینے والوں کے، کچھ جلے ہوئے خیمے، کچھ ڈرے ہوئے بچے، جن کا آسرا زینب، جن کا حوصلہ زینب۔ کربلا گواہی دے، مشہد مقدس سے ایک نیا سفر آغاز، جس کی ایک منزل شام، شام مظلومی اور وہ خطبہ زینب۔ پھر تو برسر دربار پوچھنے لگی دنیا، ظلم کی کہانی میں داستاں سراؤں کے حاشیے کہاں تک ہیں، ظلم کی کہانی میں داستاں سراؤں کے حاشیے کہاں تک ہیں۔ سوچنے لگی دنیا، منبری سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں، سوچنے لگی دنیا، منبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں۔ خیر کے تحفظ پر گھر لٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں۔ وقت نے گواہی دی، جبر کے مقابل میں صبر کا سبق زینب۔ وقت نے گواہی دی، جبر کے مقابل میں صبر کا سبق زینب۔ مصحف شہادت کا آخری ورق زینب، مصحف شہادت کا آخری ورق زینب۔ یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے، یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے، یہ جو آنکھ پرنم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے، یہ جو فرش ماتم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے۔ بہت شکریہ افتخار عارف صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا آج کے موقع پر۔ اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے، سیم ٹائم سیم چینل۔ اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔